وہ بھاگتی ہوئی اسپتال کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ریسپشنسٹ سے کمرہ نمبر پوچھتی وہ اس کمرے کی طرف بھاگی تھی کہ اچانک اس کا کسی سے ٹکراؤ ہوا۔ اس سے پہلے وہ زمیں بوس ہوتی مقابل نے اسے تھام لیا تھا۔ سنبھل کر بچی، دیکھ کر چلو۔ وہ بزرگ آدمی اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولا تھا، معاف کیجیے گا، میں معذرت خواہ ہوں، ابھی فی الحال مجھے جانا ہوگا، آئندہ دیکھ کر چلوں گی۔ وہ کہتی واپس پلٹ گئی تھی جبکہ وہ شخص کاندھے اچکا کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ باہر زمام اپنی خون آلود شرٹ اور ہاتھ کو دیکھ کر پریشان سا تذبذب کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹا تم یہاں کیوں آ گئے اور ابھی تک اس کے بچے کے گھر والے نہیں آئے؟ عرفان شاہ نے اسپتال میں داخل ہوتی ایک عورت اور ایک کم عمر بچی کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کو دیکھ کر عرفان شاہ ایک پل کے لیے ساکت ہوا، لیکن اپنا خیال جھٹکتے واپس اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بابا آتے ہی ہوں گے، اس کے گھر والے بھی۔ خیر آپ یہاں باہر کیوں آ گئے؟ دیکھیں کتنی گرمی ہو رہی ہے، چلیں ہم اندر چلتے ہیں، جب تک اس کے گھر والے نہیں آ جاتے ہم اس بچے کے پاس ہی رہیں گے، زمام نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ زمام جب لائبریری سے نکلا تھا تو اچانک اس کی گاڑی کے سامنے کوئی بچہ آ گیا تھا۔ وہ زمام کی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد سیدھا ٹرک میں جا لگا تھا، جس کی وجہ سے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ زمام نے فوراً ہی اس کا علاج شروع کرنے کا کہہ دیا۔ اب وہ بچہ کافی حد تک خطرے سے باہر تھا، لیکن ابھی تک اس کو ہوش نہیں آیا تھا، اور یہی بات زمام کو پریشان کر رہی تھی، کیونکہ وہ بچہ بے ہوش رہنے سے پہلے مسلسل ایک ہی بات رکھ رہا تھا، مجھے بچا لو، مجھے مرنا نہیں ہے، میری بہنیں اور میری مما میرے بنا اکیلی ہو جائیں گی۔ اور اس کی باتیں زمام کے دل کو لگی تھیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں اور بہنوں کے اکیلے ہونے سے ڈر رہا تھا۔ ہاں چلو، عرفان شاہ نے مسکرا کر کہا، اور زمام کے ساتھ اسپتال کے اندر داخل ہوئے تھے اور سیدھا اس بچے کے پاس آئے۔ زمام اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹکا تھا، کیونکہ اس کی لائبریری میں کام کرنے والی لڑکی زینب اس بچے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ زمام حال ہی میں پاکستان آیا تھا، اور جو لائبریری اس کے بابا نے بنائی تھی وہ لائبریری اب اس کی ملکیت تھی۔ وہیں زمام کی ملاقات زینب سے ہوئی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی زینب میں کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ زینب کو زینب کی ماں نے کال کی تھی کہ دوپہر سے اس کا بھائی زینب کے لیے کھانا لے کر گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ زینب کو بھی پریشانی ہوئی تھی، کیونکہ زین اس کے پاس پہنچا ہی نہ تھا۔ آس پاس سے معلوم کیا اور فوٹیج چیک کی تو اسے زین کا ایکسیڈنٹ ہوتا نظر آیا تھا، جبکہ جانے سے پہلے زمام وہاں اپنا نمبر دے گیا تھا کہ کوئی اگر کسی بچے کا معلوم کرے تو وہ اس کا نمبر دے دیں۔ زینب نے زمام کو کال کی تو اس نے اسپتال کا نمبر دے دیا تھا۔ زینب کی ماں کی نظریں وارڈ میں داخل ہونے والے نفوس کی طرف اٹھی تو اسے ایسا لگا تھا کہ وہ ابھی زمیں بوس ہو جائے گی۔ اس کا جسم تو باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت پھر سے خراب ہو رہی ہے؟ پاس کھڑی زینب کی چھوٹی بہن ہمنا نے فوراً اپنی ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ ان کا پیلا پڑتا رنگ دیکھ زینب اپنی ماں کی طرف بڑھی تھی۔ ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اپنی ماں کے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتی ہوئی بولی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑے عرفان صاحب کی بھی حالت مختلف نہیں تھی۔ لگتا ہے اس کے گھر والے آ گئے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ عرفان صاحب بنا رکے زمام کا ہاتھ پکڑ کر وارڈ سے باہر نکل گئے تھے۔ ہمنا ڈاکٹر کو بلا لائی تھی اور اپنی ماں کا چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ٹینشن لی ہے۔ زینب بار بار اپنی ماں سے پوچھتی رہی تھی کہ وارڈ میں کون آیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہ نکالے۔ وہ بس یہی کہتی رہیں کہ میں زین کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ زین کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، ایک طرف بھائی بیمار پڑا تھا تو دوسری طرف ماں۔ زینب بس ایک سائڈ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ بابا کیا بات ہوئی؟ ہم نے ان کے گھر والوں سے کوئی بات بھی نہیں کی، معذرت بھی نہیں کی، ہم ایسے ہی واپس چلے جائیں گے؟ اسپتال کے دروازے پر رک کر زمام نے زبردستی اپنے باپ کو روک کر کہا تھا، دیکھو اس کے علاج کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے، اور رہی بات معذرت کی تو بات کی باتیں ہیں، ہم دیکھ لیں گے، جب بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو تب ہم ان سے معذرت بھی کر لیں گے، لیکن ابھی فی الحال یہاں سے چلو، کل صبح کی ہماری فلائٹ ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ عرفان صاحب کا کہنا تھا کہ زمام نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ پاکستان سے باہر جانے کی بات کر رہے تھے؟ پاکستان سے باہر جانے کی بات پر بھی وہ طیش میں آ جایا کرتے تھے، آج خود ملک سے باہر جانے کی بات کر رہے تھے۔ بابا معاف کیجیے گا، لیکن میری تربیت آپ نے ایسی بالکل بھی نہیں کی کہ ان کے مشکل وقت میں انہیں پیسے دے کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ انہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ زینب کا بابا نہیں ہے، اس کے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے شاید وہ زینب کا بھائی ہے، زمام نے کہا۔
इरफान साहब ने हवन्नक भरी नज़रों से अपने बेटे को देखा था और अपना दिल थाम लिया। उनकी आंखें धुंधलाने लगी थी और आंखों के सामने अचानक ही अंधेरा छाया और वो ज़मीन बोस हो गए। जमाम अपने बाप को पुकारता रहा लेकिन वो होश में नहीं आया। वो अपने बाप को अपनी बाहों में भरता अस्पताल के अंदरूनी हिस्से की तरफ वापस भागा था। इरफान शाह को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब वो खतरे से बाहर थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था। अचानक उनको हार्ट अटैक आने की वजह जमाम को ना पता चल रही थी कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी टेंशन ली थी। आखिर उन्हें अचानक ऐसा कौन सा सदमा लगा था कि उन्होंने हार्ट अटैक आ गया था। ख्याल जैन का आया तो वो जैन के वार्ड में गया जहां जैनब के साथ तहमीना बेगम और हमना भी बैठी थी। जमाम को वार्ड में दाखिल होते देखते तहमीना बेगम के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे, जिसे जैनब ने बहुत अच्छे से नोट किया था। सर, आप यहाँ? जैनब एहतरामन खड़ी होती बोली थी। हाँ, वो मैं बताना ये था कि इस बच्चे का एक्सीडेंट गलती से मुझसे ही हुआ है। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर बोला था। जैनब को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। वो थोड़ी देर पहले गुस्से में कह रही थी कि जिसने उसके भाई की ये हालत की है वो उसकी जान ले लेगी, लेकिन अब वो सामने खड़े इंसान से क्या कहती। कॉल पर भी उसे सिर्फ एड्रेस बताया गया था, जबकि जैन की फिक्र में वो मुकाबिल का नाम पूछना तक भूल गई थी और ना ही उसे उसकी आवाज़ समझ आई थी। अगर वो तलखी से बात करती, अपना गुस्सा निकालती तो यकीनन वो उसे काम से निकाल देता। वो अपना गुस्सा जब्त करती, सर झुकाकर खड़ी हो गई। जितना भी खर्च आएगा वो मैं कर लूँगा, तुम बस ख्याल रखना इसका, और मैं माफ़ी चाहता हूँ आप तीनों से। वो सर झुकाकर बोला था, हमने तुम्हें माफ़ किया। रही बात खर्च की तो वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। तहमीना बेगम की करख्त आवाज़ सुनकर जमाम ने हैरत से उस बूढ़ी खातून को देखा था। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बगौर तो जैन को देख रही थी, लेकिन वो मुखातिब जमाम को कर रही थी। जैनब ने हैरत से अपनी माँ को देखा, जो कभी किसी से सख्ती से बात नहीं किया करती थी। गुस्से में भी नर्म जबान और लहजा रखने वाली औरत इस कदर गुस्से से बोल रही थी। जैनब को लगा शायद उसकी माँ अपने बेटे को तकलीफ में देखकर इस लहजे में बात कर रही है। देखें, मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इसकी दवाई का खर्च उठा सकती हैं, लेकिन आपको अपनी गलती का अजाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना कि हम आपको माफ़ कर चुके हैं। जो हुआ उसे भूल जाए और वापस यहाँ आने की गलती मत कीजिएगा। वो जमाम की बात काट कर बोली थी। वो धाड़ी थी। उनका गुस्सा जायज़ था। उनका इकलौता बेटा ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। आखिर कैसे वो नर्म लहजे में बात करती। जमाम ने मज़ीद कुछ ना कहा और वार्ड से बाहर निकलने के लिए वार्ड के दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि तहमीना बेगम की आवाज़ पर वो ठिठका, और अपने बाप से कह देना कि तलाक के पेपर्स जल्दी तैयार करवा कर मुझे भेज दें। कल सुबह तक मुझे तलाक के पेपर्स चाहिए। उनका कहना था कि जैनब और हमना के साथ साथ जमाम ने भी हैरत से उन्हें देखा था। आखिर वो किसकी तलाक की बात कर रही थी? वो तो तहमीना बेगम से आज मिल ही पहली दफ़ा रहे थे। मैं समझा नहीं आंटी, किसकी तलाक की बात कर रही हैं आप? वो हैरत से तहमीना बेगम को देखता बोला और फिर जैनब की तरफ देखा, जो खुद हैरत से फैली आंखों से अपनी माँ को देख रही थी। इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अपने बाप तक मेरा ये पैगाम पहुंचा देना, वो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किसकी तलाक की बात कर रही हूँ। वो दो टोक अंदाज में बोली थी, मुआज़रत चाहता हूँ आंटी, आपसे कल सुबह तक तो वो आपको पेपर्स नहीं मिल सकते, क्योंकि बाबा खुद आईसीयू वार्ड में है। उन्हें भी हार्ट अटैक आया है। जमान कहकर बिना तहमीना बेगम की सुने वहाँ से निकल गया था। तहमीना बेगम अपने दिल पर हाथ रखती कुर्सी पर बैठी थी और फिर जैन के हाथों को अपनी आंखों पर लगाते फूट फूट कर रो दी थी। जैनब अपनी माँ के रोने पर होश में आई। जैनब और हमना दोनों एक साथ अपनी माँ की तरफ बढ़ी। जैनब अपनी माँ को चुप करवाने लगी थी और हमना भी बार बार उनके हाथ पांव मसल रही थी, क्योंकि रोने के बायस उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी थी। जैनब ने अपनी माँ की बिगड़ती हालत को देखकर उन्हें अस्पताल में रुकने से साफ मना कर चुकी थी। उनके लाख मना करने के बावजूद जैनब अपनी माँ के साथ अस्पताल के दरवाजे तक आई और उन्हें कैब में बिठाती वापस पलटी ही थी कि तहमीना बेगम ने जैनब का हाथ थामा था। इस लड़के से दूर रहना, किसी भी किस्म की बात नहीं करना इससे, तहमीना बेगम ने जैनब का हाथ थाम कर कहा था। जैनब ने हैरत से अपनी माँ को देखा था कि आखिर किसकी तलाक की बात उन्होंने की थी। जैनब को जानने का तजस्सुस हुआ था। जैनब ने अस्पात में सर हिलाया और फिर उन दोनों को घर के लिए रवाना करती वापस अस्पताल में आई थी।
زین کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اور 2 نرس زمام کے کہنے پر زین کے پاس تھی۔ زینب نے زمام کو تلاش کیا تو وہ اسے ریسٹ روم میں مل گیا تھا۔ وہ زمام سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ زمام نے زینب کو دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے واپس زمین کو گھورنے لگا تھا۔ کیا تم میرے بابا کو جانتی ہو؟ زمام نے خود ہی بات شروع کی تھی۔ نہیں، میں تو آپ کے بابا سے کبھی ملی ہی نہیں، اور آپ پہلے بھی جب وارڈ میں آئے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ زینب جو اب جواب دے کر خاموش ہوئی تو زمام نے اس بات میں سر ہلایا۔ کس کی طلاق کی بات کی ہے تمہاری ماما نے میرے بابا سے؟ آخر کیا رشتہ ہے تمہاری ماما کا اور میرے بابا کا؟ زمام نے بغور زینب کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ ایک تو اس کا چہرہ نہ جانے کیوں اسے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک بار اس چہرے کو دیکھتا تو اس سے نظر ہٹانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی قوت تھی جو اس سے زینب کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ بمشکل زینب کے چہرے سے اپنی نگاہیں پھیرتا بولا۔ اچانک ہی وہاں پر کوئی اور داخل ہوا تھا۔ بھائی، بابا کہاں ہیں؟ وہ ریسٹ روم میں داخل ہوتا فکر مندی سے بولا۔ زمام اٹھا اور اپنی باہیں پھیلائے تو وہ لڑکا زمام کے سینے سے آ کر لگا تھا۔ فکر نہیں کرو، وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم یہاں نہیں آنا۔ زمام نے اس کی نفاست سے سیٹ کیے بال بگاڑ کر کہا۔ ایسے کیسے نہیں آتا بھائی؟ ایک تو میرے بابا کی طبیعت خراب اور مجھے اپنی محبت سے بھی تو ملنا تھا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ تم کبھی نہیں سدھرنے والے۔ زمام نے مسکرا کر کہا۔ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ وہ زینب کی طرف دیکھ کر بولا۔ زینب ہڑبڑائی اور کھڑی ہو گئی تھی۔ زینب کے ہڑبڑانے پر زمام ہنسا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے حنان، اور تم تمیز سے۔ زمام نے پہلے نرمی سے زینب سے کہا اور پھر سخت نظروں سے اسے گھور کر کہا تو وہ اپنا ایک کان پکڑتا اپنے بال سیٹ کرنے لگا تھا۔ اوہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ میری بھابھی ہیں۔ وہ ایک آنکھ ونگ کر کے کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ زمام نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی باتوں کا برا نہیں ماننا، یہ ایسا ہی ہے، ہر بات کو مذاق میں اڑانے والا ہے۔ اور ڈاکٹر سے بات کی ہے میں نے، زینب خطرے سے باہر ہے، کل صبح تک شاید اسے ہوش آ جائے گا۔ زمام کہہ کر واپس بیٹھا۔ زینب بھی بیٹھی تھی۔ زینب صبح سے کام میں مصروف تھی، جس کی وجہ سے اسے تھکان ہو رہی تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھے بیٹھے ویسے ہی سو گئی۔ وہ زمام نے اس سے بات کرنی چاہی لیکن اسے سوتا دیکھا۔ وہ غور سے زینب کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، زمام اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور زینب کا سر اپنے کاندھے پر رکھا۔ بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آخر کیا رشتہ ہے تمہاری ماما کا میرے بابا کے ساتھ؟ اور کس کی طلاق کی بات وہ کر رہی تھی؟ وہ سوچتا مسلسل زینب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا چہرہ بہت پرکشش ہے، نہ جانے کون سی قوت ہے جو تمہارے چہرے کی طرف مجھے کھینچتی ہے۔ تم سے خوبصورت لڑکیاں میں نے اپنے آس پاس ہمیشہ دیکھی، لیکن میں کبھی ان کی طرف مائل نہیں ہوا، لیکن نہ جانے کیوں تمہارا دیکھنا، بات کرنا، رونا مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، اور تمہاری تکلیف میں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ زینب کے چہرے کو دیکھتا مسلسل سوچ رہا تھا۔ نہ جانے رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح نرس نے زمام کو اٹھایا کہ اس کے بابا کو ہوش آ چکا ہے اور زین کو بھی ہوش آ چکا ہے۔ زینب زین کے پاس چلی گئی تھی، جبکہ زمام اپنے بابا کے پاس چلا گیا تھا۔ زین کو بھی انڈر آبزرویشن رکھنا تھا، جبکہ زمام عرفان شاہ کو لے کر ملک سے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ پاکستان سے زیادہ بہتر ڈاکٹرز ملک سے باہر پائے جاتے ہیں، اور عرفان صاحب نے بھی اسے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خود یہاں سے دور جانا چاہتے تھے۔ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اب جہاں تک وہ آ چکے ہیں، یہاں سے وہ واپس کبھی نہیں لوٹ سکتے۔ وہ جاتے وقت حنان کو پاکستان چھوڑ گئے تھے۔ زمام نے حنان کا ذکر اپنے باپ کے سامنے نہیں کیا تھا، ورنہ عرفان صاحب یقیناً اسے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کرتے، جبکہ حنان یہاں رہنا چاہتا تھا، گھومنا چاہتا تھا۔ زینب لائبریری جاتی اور لائبریری سے واپس اسپتال زین کے پاس جایا کرتی تھی۔ زینب کے والد کی وفات ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، جس کے بعد سے زینب کے والد کے خاندان نے اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ ارمان پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے تہمینہ بیگم کے خاندان والوں نے بھی انہیں پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ زینب ہی لائبریری میں کام کر کے گھر کا خرچ پورا کرتی تھی۔ لائبریری میں زینب کی ملاقات زمام سے ہوئی تھی۔ بہت ہی پرکشش پرسنالٹی تھی اس کی۔ زینب جو کبھی کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، زمام کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں نہ تھکتی تھی اور نہ ہی حال۔ زمام کا بھی یہی تھا۔ زین کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد زین کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور وہ واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ زینب نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ زمام کی لائبریری میں ہی کام کرتی ہے
और उसके साथ कॉन्ٹیکٹ میں بھی ہے۔ وہ اس وقت سر جھکائے تہمینہ بیگم کے سامنے بیٹھا تھا اور وہاں خاموشی تھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ تہمینہ بیگم نے پوچھا تو اس کی نظریں اٹھی اور اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہمنا کو دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سے اشارہ کرتی ہمت دے رہی تھی۔ فی الحال تو اسٹڈی کر رہا ہوں، وہ ہمت کرتا بولا تھا۔ اور تمہیں اتنی جلدی شادی کرنی ہے؟ نہ مجھے تمہارے گھر بار کا پتہ ہے، نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے گھر چلایا جاتا ہے، نہ تمہیں کمانے کا پتہ ہے، اور سیدھا میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آ گئے، اور وہ بھی بنا کسی بڑے کو ساتھ لیے۔ تہمینہ بیگم کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ انہوں نے غصے سے ہمنا کو دیکھا۔ ہمنا اپنی ماں کو یوں دیکھنے پر ہڑبڑائی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ مما، حنان اچھے گھر سے ہیں، ہمنا منمنائی۔ ہوگا اچھے گھر سے، لیکن میں نے اپنی بیٹی دینی ہے، کوئی بھیڑ بکری تو ہے نہیں جو ایسے ہی اٹھا کر دے دوں۔ لو بھائی، جاؤ گھر جاؤ اور جا کر ذبح کر لو۔ ہیں؟ ہمنا نے بڑبڑانے پر تہمینہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ ہمنا نے ایک لاچار سی نظر حنان کے چہرے پر ڈالی اور پھر سر جھکا گئی۔ آنٹی، آپ اسے نہیں ڈانٹیں، میں بتاتا ہوں سب۔ خاندانی کاروبار ہے، میرے نام پر ایک کمپنی ہے، آپ چاہیں تو گوگل پر سرچ کر سکتی ہیں۔ میری اپنی پرفیوم کی کمپنی ہے، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ میں وہاں بھی کام کرتا ہوں۔ بابا نے شروع ہی سے مجھے میری ذمہ داریوں کو سمجھنا سکھایا ہے۔ میں گھرداری کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ حنان نے بغور ہمنا کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ہمنا نے داد دیتی نظروں سے حنان کو دیکھا اور پھر مسکرا کر سر جھکا لیا۔ تم دونوں اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، تمہاری اتنی عمر نہیں ہوئی کہ تمہاری شادی کی جائے۔ تہمینہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ ہمنا اور حنان کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی۔ 3 سال سے وہ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ دوستی کب محبت میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا، لیکن حنان کبھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ اب جب وہ پاکستان آیا تو وہ ہمنا سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور یہاں آ کر اس نے ہمنا کی والدہ سے مل کر بات کرنے کا سوچا۔ ہمنا بھی تو یہی چاہتی تھی، اسی لیے وہ تو خوشی خوشی حنان کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ لیکن تہمینہ بیگم کا سخت رویہ دیکھ ہمنا بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا، فرض سمجھنا اور نبھانا بھی آنا چاہیے، تہمینہ بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو ہمنا نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ جب کہیں گی میں اپنے گھر والوں کو لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ حنان نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا، تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، اگر تم اس کے بعد بھی ہمنا سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تہمینہ بیگم کے کہنے پر حنان نے پہلے ہمنا اور پھر تہمینہ بیگم کو دیکھا۔ جی آنٹی، بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں کسی بھی حال میں ہمنا کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ پختہ ارادہ کرتا بولا تھا۔ ہمنا پہلے سے ہی کسی اور کے نکاح میں ہے، تہمینہ بیگم نے کہا تو ہمنا کو ایسے معلوم ہوا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ ہمنا کو اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہمنا کا سر چکرایا اور اس نے دیوار کو تھاما۔ مما، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حنان نہیں مما، جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اور میں نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ مما، آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ ہمنا حنان کے بدلتے تاثرات دیکھ کر چیخ رہی تھی۔ ہمنا، آواز نیچی رکھو، ماں ہوں میں تمہاری، میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی کہ تم اپنی ماں کے آگے زبان چلاؤ، اور رہی بات تمہارے نکاح کی، وہ تمہارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ کس سے؟ ہمنا اور حنان نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ بتائیں مما، کس سے ہوا تھا؟ ہمنا پھر بولی، جس سے بھی ہوا تھا، بہت جلد طلاق کے پیپرز بھجوا دے گا لڑکا، اور خود آ کر تمہیں طلاق دے دے گا۔ اگر اس کے بعد یہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تہمینہ بیگم نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ حنان نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہمنا باہر تک اس کے پیچھے آئی، لیکن حنان نے ایک بار بھی پلٹ کر ہمنا کو نہیں دیکھا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ زینب موبائل کان کو لگائے ایک سائڈ کھڑی تھی۔ اسپیکر سے ابھرنے والی آواز سن کر وہ مسکرائی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے سر، جیسا آپ نے کہا ہم بالکل اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اسٹاف بہت اچھا ہے، کوآپریٹ کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے کام کو سمجھتا ہے، زینب نے مسکرا کر جواب دیا۔ سن کر اچھا لگا۔ خیر، میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ اگلے ہفتے میں اور بابا واپس آ رہے ہیں، کیونکہ بابا کو معلوم ہو گیا ہے کہ حنان پاکستان میں ہی ہے۔ اب ان کی ضد ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور حنان کو لے کر واپس جائیں گے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر آنے کے لیے راضی تو نہیں تھے، لیکن ان کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خود ساتھ آ رہا ہوں، زمام نے کہا تو زینب مسکرائی۔
وہ اس کے ذہن میں پلنے والے سوال کا جواب پہلے ہی دے چکا تھا۔ زینب کو زمام کا فکر کرنا، بات کرنا اچھا لگنے لگا تھا، جبکہ اس کی ماں بے حد پرسکون تھی کہ زمام اور اس کے والد ان کی زندگی سے دور جا چکے ہیں، لیکن وہ قسمت کا لکھا نہیں ڈال سکتی تھی۔ حنان کو ہمنا سے بات کیے ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہمنا اسے بار بار کالز کر رہی تھی، میسیجز کر رہی تھی، لیکن وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا، جبکہ ہمنا اپنی ماں سے خفا ہو گئی تھی کہ یہ بات انہوں نے ہمنا کو کیوں نہیں بتائی، اور کہاں ہے اس کا شوہر جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، اور اتنی چھوٹی عمر میں ان کا نکاح کروا دیا گیا تھا جو اسے اپنا ہی نکاح یاد نہیں تھا۔ ہمنا بیٹا کھانا کھا لو، تہمینہ بیگم نے صحن میں کھڑے ہو کر ہمنا کو پکارا۔ زینب بھی کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، آپ کھا لیں، میں جانتی ہوں آپ نے اس سے جھوٹ بولا ہے، ہمنا چیخی تھی۔ ہمنا یہ کون سا طریقہ ہے ماما سے بات کرنے کا؟ نیچے آؤ، اور کس کے بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ زینب نے غصے سے کہا تو ہمنا باہر آئی تھی۔ میں آپ سے اپنے ایک فرینڈ کا ذکر کیا کرتی تھی نا، حنان کا، وہ پاکستان آیا تھا اور میں نے اسے ماما سے ملوایا، وہ ہمارے رشتے کی بات کرنے آیا تھا، لیکن ماما نے اسے جھوٹ بول دیا کہ میرا نکاح کسی اور سے ہو چکا ہے۔ زینب نے حیرت سے پہلے اپنی ماں کو اور پھر ہمنا کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے ماما؟ زینب نے اپنا دل تھاما تھا، دماغ میں عجیب و غریب سے سوالات پلنے لگے تھے، اور وارڈ میں کہا اس کی ماں کا جملہ اسے یاد آیا تھا، اپنے بابا کو کہو کہ وہ طلاق کے پیپرز بھیجوا دیں۔ کیا زمام کا نکاح ہمنا سے ہوا تھا؟ اگر ہوا بھی تھا تو کب، کیسے، کہاں؟ بہت سے سوال زینب اور ہمنا کے دماغ میں پل رہے تھے، لیکن زینب کو یہ جاننا تھا کہ کیا ہمنا نکاح زمام سے ہوا تھا، اور حنان نام بھی جانا پہچانا سا لگا تھا زینب کو۔ ماما کیا کہہ رہی ہیں یہ؟ زینب نے پوچھا۔ کھانا کھاؤ اور جا کر سکون سے سو جاؤ تم۔ اگر حنان اس سے شادی کرنا چاہتا ہوگا تو تمہاری شادی اس سے ہو جائے گی، اور اگر وہ تمہارے ساتھ سچا ہوگا تو وہ تمہارے پاس آ جائے گا اور تم سے شادی کر لے گا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ سچا نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد نہیں کرے گا وہ شادی۔ وہ کہہ کر زین کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زین کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ زین کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، جبکہ زینب اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا نکاح کس سے ہوا تھا ہمنا؟ بولو نا، بتاؤ مجھے۔ وہ ہمنا کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ ہمنا روتے ہوئے زینب کے سینے سے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا نکاح کس سے ہوا تھا، مجھے لگ رہا ہے ماما جھوٹ بول رہی ہیں، وہ کہتی ہیں میرا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ کس سے ہوا تھا؟ انہوں نے مجھے بالکل نہیں بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا میرا نکاح اس لڑکے سے ہوا تھا جو اس دن ہسپتال میں تھا؟ اگر ہوا تھا تو کب؟ ہمنا بھی الجھی ہوئی تھی۔ اب ان کے سوال کا جواب یا تو تہمینہ بیگم دے سکتی تھی یا زمام کے والد۔ تہمینہ بیگم نے تو کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور زینب کو صرف اور صرف عرفان شاہ کے واپس آنے کا انتظار تھا تاکہ وہ خود ان سے بات کرتی۔ زینب لائبریری سے نکلی تو اسے سامنے ہی زمام کھڑا نظر آیا، جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زینب نے نظریں جھکائیں، وہ زینب کی طرف بڑھا۔ چلو کافی پیتے ہیں۔ زینب کو اپنے ساتھ لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زینب نارمل ہوئی تو وہ زمام کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے آپ کے بابا سے بات کرنی ہے، زینب نے کہا تو زمام نے حیرت سے زینب کو دیکھا تھا کہ آخر اس نے اس کے باپ سے کیا بات کرنی ہے۔ اس کے بابا نے تو زمام کو زینب سے سختی سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے زینب کو کام سے نکال دینے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ اب وہ اسے عرفان صاحب کے پاس کیسے سامنے لے کر جا سکتا تھا؟ لیکن وہ زینب کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس بات میں سر ہلاتا گاڑی کو اپنے گھر کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ زینب گاڑی سے اتری تو حیرانگی سے بس اس محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس قدر عالی شان گھر تو اس نے بس فلموں میں ہی دیکھا تھا، آج حقیقت میں دیکھ کر وہ حیران تھی۔ زمام زینب کو اپنے ساتھ لیے گھر کے اندر داخل ہوا تو عرفان شاہ سامنے ہال میں بیٹھے تھے۔ زینب کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ عرفان شاہ بگڑے تھے اور وہ غصے سے کھڑے ہوئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس لڑکی سے تم دور رہنا، اور تم اس لڑکی کو اپنے گھر ہی اٹھا لائے ہو۔ وہ غصے سے چیخے تھے۔ انکل، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ غصہ نہ ہو، میں جلدی چلی جاؤں گی یہاں سے، بس مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے۔ وہ عرفان صاحب کے قریب آتی بولی۔ زمام بول دو اس لڑکی سے کہ چلی جائے یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ کیوں چلی جائے یہاں سے؟ اس لیے کہ یہ تہمینہ کی بیٹی ہے، زمام کی ماں نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ زینب اور زمام نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ فاطمہ بیگم چلتی زینب کے پاس آئیں اور محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔
تم بالکل بھی نہیں بدلی، ویسی ہی ہو، چھوٹی سی گڑیا جو صرف اپنی ہنی کی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو زینب کچھ بھی نہ بول پائی، بس خاموشی سے انہیں تک رہی تھی۔ لفظ ہنی پر بہت سی دھندلی یادیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی جو اسے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی تھی۔ آپ میری مما کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا رشتہ ہے آپ کا میری مما لوگوں کے ساتھ؟ اور کس کی طلاق کی بات کی تھی مما نے؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی تھی۔ انہوں نے زمام کی طلاق کی بات کی تھی۔ فاطمہ بیگم کچھ اور بولتی اس سے پہلے ہی عرفان شاہ دھاڑے تھے۔ مل جائے گی اس کی بیٹی کو طلاق۔ عرفان شاہ کے غصے سے کہنے پر زینب نے انہیں دیکھا اور اس کا دل تو کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کا شک صحیح تھا، زمام کا نکاح ہمنا سے ہوا تھا، تبھی تو وہ ان کی طلاق کی بات کر رہی تھی۔ نہ ہی زمام طلاق دے گا اور نہ ہی حنان۔ میں آپ کو یہ فیصلہ صدیوں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور آج بھی اپنا فیصلہ دہرا رہی، وہ غصے سے بولی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ بے جا ضد کر کے مجھے میرے فیصلے سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں تو یہ سب فضول ہے۔ کل ہم تہمینہ کے پاس جا رہے ہیں اس کی بیٹی کی رخصتی کی بات کرنے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ کل کیوں جانا؟ آج ہی چلتے ہیں نا؟ ویسے بھی ہمنا نہ جانے کتنی ہی بار مجھے کالز اور میسیجز کر چکی ہیں، میں اس سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حنان ہال میں داخل ہوتا بولا تھا۔ زینب نے حیرت سے حنان کو دیکھا اور اب اسے معلوم ہوا کہ ہمنا نے کس حنان کا ذکر کیا تھا۔ ایسے نہ دیکھے مجھے، ہمنا نے اپنی فیملی پکچر سینڈ کی تھی اور جب میں نے وہ اپنی ماما کو دکھائی تو انہوں نے تو پہچان لیا تھا اور ماما نے مجھے ساری حقیقت بتائی تھی۔ زمام بھائی کو تو اپنے کام سے ہی فرصت نہیں تھی کہ انہیں کچھ بتایا جاتا۔ حنان نے کہا تو زینب نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ جب گھر کے سب فرد راضی تھے زمام اور ہمنا کی رخصتی کے لیے تو آخر وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ ہمنا کی رخصتی کی بات نہیں کرنے جا رہے ہم فی الحال صرف زمام کی شادی کی بات ہوگی، فاطمہ بیگم نے کہا تو زینب نے حیرت سے فاطمہ بیگم کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ زمام کا نکاح ہمنا سے نہیں ہوا؟ تو وہ بولتے بولتے خاموش ہوئی تھی۔ چہرے کے تاثرات بدلے، جہاں پہلے تکلیف تھی وہیں چہرے پر ایک چمک ابھری تھی۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اب یہ نہ کہنا کہ تمہاری مما نے تمہیں تمہارے نکاح کے بارے میں بھی نہیں بتایا، فاطمہ بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ عرفان شاہ تو غصے سے کمرے سے ہی چلے گئے تھے۔ زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے میں بند ہوتے عرفان شاہ کو دیکھا تھا۔ فکر نہیں کرو، تمہارے سامنے ہی بھاؤ کھا رہے ہیں۔ تمہارے بابا کی ڈیتھ کا سن کر بہت تکلیف ہوئی تھی، بہت روئے تھے وہ تو اپنی بہن کو واپس اپنے گھر لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری ماں کا پہلے گھر سے بھاگ جانا اور پھر اچانک یوں غائب ہو جانا انہیں تکلیف دیتا ہے۔ میں ان سے بات کروں گی، فاطمہ بیگم نے مسکرا کر کہا اور زینب کا چہرہ تھپتھپایا۔ ہمارا نکاح کیسے ہوا تھا اور ہمیں یاد کیوں نہیں؟ زینب نے حیرت سے پوچھا تو فاطمہ بیگم مسکرائی تھی۔ جب تم 5 سال کی تھیں تب ہوا تھا تمہارا اور زمام کا نکاح۔ تہمینہ مجھے اپنی بہنوں سے زیادہ عزیز تھی، لیکن نہ جانے کہاں کمی رہ گئی تھی، اس نے مجھے اپنی محبت کے بارے میں نہ بتایا اور اپنے بھائی کے ڈر سے گھر سے بھاگ گئی۔ مجھے یہ شکایت ہمیشہ اس سے رہی تھی، لیکن جب وہ میرے سامنے آئی تو میں ہر شکایت بھول گئی تھی۔ جب زمام 1 سال کا ہوا تو تہمینہ کی پہلی بیٹی ہوئی تھی جو کہ تم تھی۔ جیسے جیسے تم بڑی ہوتی گئیں ویسے ویسے مجھے عزیز ہوتی گئیں۔ مجھے لگا تھا کہ تمہارے اور زمام کے نکاح سے تمہارے ماموں کے دل میں موجود نفرت مٹ جائے گی، لیکن میں غلط تھی۔ انہوں نے اس نکاح کو ماننے ہی سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب میرے گھر حنان ہوا اور تمہاری چھوٹی بہن ہمنا ہوئی تو تب بھی میں نے ضد میں آ کر ان دونوں چھوٹے بچوں کا ہی نکاح کروا دیا کہ کم از کم اب تو مانیں گے۔ لیکن تمہارے ماموں، وہ تو ماہر ہیں ضد کرنے میں، اور ہمیں لے کر ملک سے ہی باہر چلے گئے اور اب لوٹے ہیں ہم۔ وہ اپنا سر پیٹتی بول کر صوفے پر بیٹھی تھی اور اپنے ساتھ ہی زینب کو بٹھایا۔ زینب مسکرائی۔ مما، میں 20 سال کا ہو چکا ہوں اور ہمنا بھی 20 سال کی ہو گئی ہے، ہماری رخصتی کی بھی تو بات کر لیں۔ حنان منت بھرے لہجے میں بولا۔ بالکل بھی نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولتی کھڑی ہوئی تھی اور زینب کو اپنے ساتھ لیے گھر دکھانے کے لیے آگے بڑھی۔ مما، رات ہو رہی ہے، فی الحال زینب کو گھر بھیج دیتے ہیں، یہیں آنا ہے اس نے، پھر گھر دکھا دیجیے گا، انفیکٹ یہ گھر اب اسی کا ہے۔ زمام نے زینب کو فاطمہ بیگم کے ساتھ جاتا دیکھ کر کہا۔ زینب کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ آنٹی سے بات کرنا اور انہیں سمجھانا۔ مما سچ کہہ رہی ہیں، بابا بہت تکلیف میں تھے، وہ آنٹی کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن بر وقت ان کی طرف ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہم نے نہیں آنے دیا۔ واپسی بھی بابا نے صرف اسی لیے آئے ہیں کیونکہ وہ اپنی بہن کے پاس جانا چاہتے ہیں۔
ان سے ملنا چاہتے ہیں، امید کرتا ہوں مان جائیں گی۔ زمام نے زینب کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ زینب نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے نکلنے لگی۔ زمام نے زینب کا ہاتھ تھاما تو وہ پلٹی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو لڑکی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، جس سے نظریں نہیں ہٹتی، وہ میری منکوحہ ہے، وہ کہہ کر مسکرایا اور زینب کا ہاتھ اپنے لبوں کو لگایا تھا۔ زینب نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا۔ میں ایک بار پھر سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اس بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ زمام نے ایک سرد آہ بھری اور مسکرا کر گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ رات کا کھانا زمام کے ساتھ کھا چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، پیچھے ہی عرفان شاہ کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ تہمینہ بیگم ابھی زین کے کمرے سے نکلتی عرفان شاہ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ ان کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ کیا لینے آئے ہیں آپ یہاں پر؟ تہمینہ بیگم نے غصے سے کہا۔ عرفان شاہ نے اپنا سر جھکایا۔ میں تم سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر، میری بات سن لو، پھر اس کے بعد جو تم کہو گی وہ ہوگا، کیونکہ میں اتنے سال اپنی اکلوتی بہن سے دور رہا ہوں، میں مزید دور نہیں رہ سکتا۔ عرفان شاہ نے کہا تو تہمینہ بیگم خاموش ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ تم اس دن مجھ پر الزام لگا کر چلی گئی کہ میں نے تمہارے شوہر کو مار دیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ تمہیں گھر سے لے کر بھاگا تھا۔ کیا مجھے نہیں دکھتا تھا کہ تم اس کے ساتھ بے پناہ خوش ہو؟ تمہاری شادی سے لے کر آج تک ایسا کوئی لمحہ نہیں رہا جب میں تم سے بے خبر رہا ہوں۔ میں صرف غصہ تھا تمہارے گھر سے بھاگ جانے پر۔ ایک دفعہ تم کہتی تو صحیح، میں انکار نہیں کرتا، اور تمہارا یوں اچانک غائب ہو جانا بھی تو تکلیف دہ تھا۔ وہ سر جھکا کر بولے۔ وہ صبح آنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن دل میں بڑھتی بے چینی کو روکنے کی کوشش میں وہ یہاں آ گئے تھے۔ اور میرے شوہر کے قتل کا کیا، جسے آپ نے مار دیا؟ تہمینہ بیگم چیخی تھی۔ نہیں، وہ محض ایک حادثہ تھا جس میں نے اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا، عرفان شاہ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ تہمینہ بیگم نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ عائشہ؟ وہ حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں، اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہی۔ جس دن تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس دن اس کی گاڑی کے سامنے آنے والی گاڑی میں میری بیٹی اور ایک ڈرائیور تھا۔ ڈرائیور تو بچ گیا، لیکن میری بیٹی نہ بچ سکی، اور اسی وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا تھا، اور تم نے سمجھا کہ تمہارے شوہر کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ وہ افسوس سے بولے تھے۔ میں کیسے مان لوں؟ تہمینہ بیگم صوفے کو تھامتی بولی تھی۔ ہمنہ اور زینب بس حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پیچھے ہی ڈرائیور گھر میں داخل ہوا تھا، جس کے چہرے پر ایک گہرا کٹ لگا تھا اور وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہا تھا۔ وہ لنگڑاتا ان کے سامنے آیا تھا۔ بی بی جی، صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ڈرائیور وہی تھا جو اس دن عائشہ کو اسپتال لے کر گھر جا رہا تھا۔ اس دن عرفان شاہ اپنی 3 سالہ بیٹی کو ملازم کے پاس چھوڑ کر کسی ضروری کام سے گئے تھے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ڈرائیور اکیلا ہی عائشہ کو لے کر اسپتال چلا گیا تھا، اور جب واپس لوٹا تو عائشہ کا مردہ وجود اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈرائیور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس ننھی سی بچی نے ان کی باہوں میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ تہمینہ بیگم آگے بڑھی اور اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں نے آپ کو ہمیشہ غلط سمجھا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ عرفان شاہ نے اتنے برسوں بعد اپنی بہن کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے بس اس کو سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر رو لینے کے بعد تہمینہ بیگم عرفان شاہ سے دور ہوئی۔ پھر عرفان شاہ زین، زینب، ہمنہ اور تینوں سے ملے تھے۔ عرفان شاہ رات میں تہمینہ بیگم کے پاس ہی رک گئے تھے۔ وہ گھر انفارم کر چکے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ فاطمہ بیگم خفا بھی تھیں اور خوش بھی، کیونکہ آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ان کی محنت ضائع نہیں گئی تھی۔ اب انہیں بس صبح ہونے کا انتظار تھا کہ کب وہ پورے دھوم دھام سے جاتی اور اپنی بہو کو گھر لے کر آتی۔ ان سب کے درمیان ہمنہ اور حنان کے نکاح کی بات تو کسی نے کی ہی نہیں تھی۔ ہمنہ اب بھی پریشان تھی، لیکن گھر کے ماحول کا خیال کرتی خاموش تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو فاطمہ بیگم زمام اور حنان کے ہمراہ تہمینہ بیگم کے پاس آئی تھی۔ فاطمہ بیگم تو تہمینہ بیگم کے سامنے آتے ہی سارے گلے شکوے بھول گئی تھی۔ گھر میں خوشی کا سما تھا۔ اس دوران حنان نے بالکل ہی ہمنہ کو اگنور کر دیا تھا۔ وہ بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اسے اگنور کر دیتا۔ ہمنہ کو یہی لگ رہا تھا کہ اس کا نکاح زمام سے ہوا ہے اور اس کی رخصتی کی بات ہو رہی ہے گھر میں۔ اس مہینے کی 24 کو ہم ان کا ولیمہ ادا کر دیں گے۔ عرفان شاہ نے اعلان کیا تو زینب دھیما سے مسکرائی تھی، جبکہ ہمنہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔
اسے فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا کہ میں اس کی جان سے بھابھی جان بننے والی ہوں۔ اور آپ ہی کو دیکھیں کیسے رنگ ڈھنگ بدل لیا ہے آپ ہی نے۔ وہ روتی بیڈ پر پڑا کشن اٹھا کر زمین پر مار چکی تھی۔ حنان کمرے میں داخل ہوتا وہ کشن مہارت سے کیچ کر چکا تھا۔ کیا بات ہے، تمہارے تو ہاتھ بہت چلتے ہیں، وہ داد دیتی نظروں سے ہمنا کو دیکھ کر بولا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جائیں یہاں سے، وہ کھڑی ہوتی حنان کو خود سے دور دھکیل کر بولی تھی۔ ایسے کیسے؟ اب تو ساری زندگی ساتھ رہنا۔ حنان ہمنا کی کمر میں ہاتھ حائل کرتا اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنی بھابھی سے ایسے پیش آتے ہو؟ اس کے باقی کے الفاظ اس کے لبوں سے حنان نے چن لیے تھے۔ وہ پورے حق سے ہمنا کے لبوں پر جھکا تھا۔ حنان ہاتھ میں پکڑا کشن صوفے پر پھینکتا بیڈ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس سے پہلے حنان کوئی اور کارروائی کرتا، زینب اور زمام کمرے میں داخل ہوئے۔ حنان ہمنا سے فوراً دور ہوا تھا، جبکہ زمام اور زینب ایسے یوں کمرے میں آنے پر شرمندہ سے ویسے ہی واپس کمرے سے نکل گئے، اور زینب نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پاگل لڑکی، رخصتی کی بات بھائی اور زینب بھابھی کی ہو رہی ہے، اور تمہیں اگر اتنی چلتی ہے رخصتی کی تو میں بھی بات کرتا ہوں۔ وہ بولتا زینب کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے نکلا تھا، لیکن اچانک ہی زمام کو کمرے کے اندر جھک کر جاتا دیکھ وہ کمرے کے دروازے کو کان لگا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ زینب نے زمام کی طرف دیکھا تو زمام اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے زینب وہاں سے جاتی، زمام نے زینب کی طرف اسے اپنی طرف کھینچا اور دیوار کے ساتھ پن کرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ زینب نے زمام کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو زمام کی شدت میں اور اضافہ ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر زینب نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور لاک کو گھمایا تو وہ زینب کے کمرے میں آ گئے تھے۔ زمام یوں ہی زینب کے لبوں سے خود کو سیراب کرتا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ زینب کو اپنے ساتھ لیے وہ بیڈ تک آیا اور زینب کو بیڈ پر گراتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ تم سے محبت ہو جانا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں سوچتا تھا کہ پہلی نظر میں آخر کیسے ایک لڑکی مجھے اس حد تک عزیز ہو سکتی ہے کہ میں اسے ہی سوچ رہا ہوں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ اگر مقابل کھڑی لڑکی محرم ہو تو محبت اس کی خوشبو سے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ نرمی سے کہتا اس کی آنکھوں پر بوسہ لے کر اس سے پیچھے ہوا تھا اور محبت پاش نظروں سے زینب کو دیکھ رہا تھا، جو شرمائی ہوئی سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ جو میں نے کیا ہے نا، تمہارے شرمانے کی وجہ سے ہی کیا ہے۔ اگر پھر سے شرماؤ گی نا تو میں خود کو قابو نہیں کر سکوں گا، وہ کہتا اٹھا اور کمرے سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ جیسے ہی زمام نے دروازہ کھولا تو ہمنا اور حنان اس پر آ گرے تھے۔ وہ کان لگائے ان کی باتیں ہی سن رہے تھے۔ زمام نے غصے سے حنان کو دیکھا اور پھر اس کا گلا دبوچتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہمنا چاہے مذاق ہو یا کچھ بھی، ایسے کسی کی باتیں سننا ہرگز ٹھیک نہیں، زینب نے غصے سے کہا تو ہمنا شرمندگی سے سر جھکاتی اس بات میں سر ہلا کر زینب کے ہمراہ نیچے آئی تھی، جہاں حنان گھر سر پر اٹھائے ہوئے تھا کہ ان کی رخصتی بھی کروائی جائے، جبکہ تہمینہ بیگم کا کہنا تھا کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ آخر کار حنان کی ضد جیت گئی تھی اور ان کی رخصتی کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ عرفان شاہ نے تو تہمینہ بیگم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن تہمینہ بیگم نے منع کر دیا تھا کہ جب تک بچیوں کی رخصتی نہیں ہوتی تب تک وہ گھر پر ہی رہیں گے، اور عرفان شاہ نے بھی اس سے زیادہ فورس نہیں کیا تھا۔ شاہ حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ عرفان شاہ بھی خوش تھا کہ آخر کار انہیں ان کی اکلوتی بہن بھی مل ہی گئی ہے۔ آج مہندی کا دن تھا، گھر کے لان میں ہی مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ آج ایک بار پھر دونوں کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ زینب بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی تھی اور ایک دفعہ پورے ہوش و حواس میں وہ پھر سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اور اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑوں نے حامی بھر لی تھی۔ زینب مہندی کی دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ نکاح خواں آیا تو زینب نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اچانک ہی کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ عرفان شاہ تھے۔ وہ مسکرا کر زینب کے ساتھ بیٹھے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تم میری بیٹی ہو، بہو نہیں، اور تمہارا باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، وہ اس کی پیشانی چوم کر بولے تھے۔ زینب نم آنکھوں سے مسکرائی۔ نکاح خواں نے نکاح شروع کروایا۔ زینب بنت حبیب بن ظفر، آپ کا نکاح
زمام بن عرفان بن شفیق سے سکہ راج الوقت 30,000 طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خان کے بول زینب کی سماعتوں سے ٹکرائے تو اس نے اپنی آنکھیں بند کی. قبول ہے، وہ بنا جھجک کے بولی تھی. تہمینہ بیگم مسکرائیں اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. 2 بار پوچھ لینے کے بعد اب نکاح خان نے زمام کو بلانے کا کہا. زمام وہاں پر آیا تو اس کی نظریں تو زینب سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں. بار بار نکاح خان کو بلانے پر وہ ہوش میں آیا. جی نکاح شروع کریں. وہ ہوش میں آتا سب کی نظریں خود پر محسوس کرتا شرمندگی سے سر جھکا کر بولا تھا، جبکہ زینب جھیپ سی گئی تھی. سب لوگ مسکرائے. زینب زمام کے نکاح کے بعد ہمنا اور حنان کا نکاح ہوا تھا. مہندی کی رسم ایک ساتھ ادا کی گئی اور رات دیر تک مہندی کا فنکشن چلا، لیکن عرفان شاہ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ جلد ہی گھر لوٹ گئے تھے. صبح کا سورج طلوع ہوا تو شاہ حویلی میں ہلچل مچ گئی تھی. بارات لے جانے کے لیے سب لوگ تیار ہو رہے تھے. پوری حویلی میں بچوں کی کھلکھلاہٹ، بڑوں کی باتیں اور بزرگوں کی چہمگوئیاں گونج رہی تھی. عرفان شاہ تو سب سے پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھے تھے. حنان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. فاطمہ بیگم نے تہمینہ اور زین کے لیے بھی گھر میں رہنے کا انتظام کروا دیا تھا. زینب اور ہمنا کے ساتھ ساتھ تہمینہ اور زین کا سامان بھی شاہ حویلی میں آ گیا تھا. ماما جلدی کرے نا، اور کتنی دیر؟ حنان دولہا بن کر بیٹھا بے تابی سے بول رہا تھا. عرفان شاہ نے اپنے ساتھ بیٹھے حنان کو دیکھا اور مسکرائے. جتنی آپ کو جلدی ہے نا بھائی، یاد رکھیے گا آپ شادی کے بعد یہ کہا کریں گے کہ کب وہ چپ ہو جائے. حنان کی ایک کزن نے کہا تو حنان نے اپنے کزن کو دیکھا تھا. معذرت کے ساتھ، میری بیوی مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے اور میں کبھی اس کے بولنے پر ٹوکا نہیں کروں گا. حنان بنا لگے لپٹی بولا تھا. ہال میں قہقہے گونجے اور حنان کی کزن منہ بسوڑتی کمرے میں چلی گئی تھی. تم دولہے ہو، زبان کو لگام دو برخوردار، عرفان شاہ نے مسکرا کر کہا تو حنان نے منہ بسوڑا تھا. مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا. آپ لوگ چل رہے ہیں یا پھر میں اکیلا ہی بارات لے کر نکل جاؤں؟ حنان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو فاطمہ بیگم وہاں آئی تھی اور حنان کے سر پر ایک چپت لگائی تھی. سارے مہمان دیکھ کر ہنس رہے ہیں، تھوڑا سا صبر کر لو. جہاں اتنا ویٹ کر لیا وہاں تھوڑا اور سہی، فاطمہ بیگم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو حنان خاموشی سے واپس بیٹھ گیا تھا، جبکہ زمام اپنے کمرے کی ڈیکوریشن کروانے میں مصروف تھا. حنان نے تو سب کچھ ڈیکوریشن والوں پر ہی چھوڑ دیا تھا. اسے تو بس ہمنا کو گھر لانے کی جلدی تھی اور اس کی بےتابی دیکھ کر سب مہمان لطف اندوز ہو رہے تھے. تم دونوں تیار ہو گئیں؟ تہمینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا، لیکن جیسے ہی نظر اپنی دونوں بیٹیوں پر پڑی تو بے ساختہ آنکھیں نم ہوئی تھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری دونوں بیٹیاں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، تہمینہ بیگم نے مسکرا کر کہا اور آگے بڑھ کر اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگایا. آخر بہنیں کس کی ہیں، پیاری تو لگنا ہی ہے. زین آگے بڑھ کر اپنی دونوں بہنوں اور ماں کے ساتھ لپٹ گیا. وہ چاروں مسکرائے تھے. مما، یہ تو بہت اچھا کیا ماموں نے کہ آپ کو بھی وہ اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، ورنہ میرا تو آپ کے بنا دل ہی نہیں لگنا تھا، ہمنا نے کہا. دیکھو تو کہہ بھی کون رہا ہے، جسے شادی کی بہت زیادہ جلدی تھی، تبھی تو لڑکا خود ہی گھر لے کر آ گئی تھی. تہمینہ بیگم نے گھور کر کہا تو ہمنا نے زبان دانتوں تلے دبائی. نہیں ماما، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، پھر آپ جو فیصلہ کرتی وہی ہونا تھا. ہمنا شرمندگی سے بولی تھی. اچھا، جو میں نے فیصلہ کرتی وہی ہونا تھا، اسی لیے تو تم نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا اور کھانا بھی چھوڑ دیا تھا. تہمینہ بیگم نے شکوہ کیا. ہمنا آگے بڑھی اور اپنی ماں کو سینے سے لگایا. مما، میں نہیں جانتی تھی اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرے نکاح والی بات جھوٹی کر رہی ہیں. مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ اپنی ماں کے گرد حصار باندھتی ہوئی بولی تھی. مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں. جو شکایت مجھے میرے بھائی سے تھی وہ ساری شکایات اب دور ہو گئی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے اتنے سال اپنے بھائی سے دور رہ کر گزار دیے. ایک دفعہ بھی میں نے ان سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ تو شکر ہے کہ بھائی نے آ کر ابھی حقیقت بتا دی، ورنہ کوئی غرض نہ تھا کہ میں اپنی ہی بیٹیوں کی زندگی تباہ کر دیتی. وہ افسردگی سے بولی تھی. ماما، جو بھی ہوا وہ ماضی تھا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے
کیا آپ نے ماموں کی بات پر یقین کیا؟ یقین کیجیے، میں تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی جب ماموں نے آپ کو حقیقت بتائی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ ثبوت مانگیں گی، وہی ڈراموں والا ٹپیکل سا سین ہوگا، لیکن آپ نے ماموں کی بات پر یقین کر کے میرا دل خوش کر دیا تھا۔ زینب مسکرا کر بولی، تمہیں معلوم ہے تمہارے ماموں ہمیشہ اپنی بات کے پکے رہے ہیں۔ ان کے دل میں جو ہوتا تھا نا، ہمیشہ ان کی زبان پر وہی ہوتا تھا۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور سچ بولنے کی عادت بھی مجھے تمہارے ماموں سے ہی لگی ہے، تو کیسے میں یقین نہ کرتی اپنے بھائی پر؟ وہ کھوئے انداز میں بولتی، اپنے ہاتھ میں پکڑی مرچی ان دونوں کے گرد گھمانے لگی اور دونوں کی نظر اتار کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ واہ، میرے بھی دو جیجو ہیں اور دو بھائی، زین بیڈ پر گرتا بولا تھا۔ ہاں، اب تم بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، فضول چیزوں میں نہیں، زینب نے زین کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپی، آج تو پڑھائی کی بات نہ کریں، آج تو آپ دونوں کی شادی ہے، شادی کر کے آپ لوگ چلی جائیں گی، میں آپ کو بہت مس کروں گا، زین اداسی سے بولتا زینب کے سینے سے لگا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہو، زینب نے کہا تو زین نے اپنا سر پیٹا تھا۔ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، اب تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنے والی، اف میری قسمت۔ وہ اپنا سر پیٹتا کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ ہمنا اور زینب کے قہقہے کمرے میں گونجے تھے۔ بارات کا اہتمام ہال میں کیا گیا تھا، جہاں کی ترکیب کا آغاز بہت ہی شاندار انداز میں ہوا تھا۔ بزرگوں کی دعائیں، جوانوں کے قہقہے، بچوں کی کھلکھلاہٹ اس ہال میں گونج رہی تھی۔ کمی تھی تو صرف حبیب صاحب کی، جو کہ زینب، ہمنا کے ساتھ ساتھ تہمینہ بیگم اور زین نے بھی محسوس کی تھی۔ عرفان صاحب نے بہت پوری کوشش کی تھی کہ ان کو ان کے باپ کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دے، لیکن باپ کا رشتہ ایک ایسا انمول رشتہ ہوتا ہے جس کی کمی باپ کے سوا کوئی اور پوری نہیں کر سکتا۔ دعاؤں کے سائے تلے ان دونوں کو رخصت کر کے شاہ حویلی لایا گیا تھا، اور کچھ رسم و رواج کے بعد ان دونوں کو ان کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، جبکہ زمام اور حنان کی کزنس انہیں گھیر کر کھڑی تھی۔ آدھی کزنس حنان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی تو آدھی زمام کے کمرے کے باہر۔ حنان نے تو جلد ہی اپنا پرس ان کے حوالے کیا اور کمرے میں بند ہو گیا تھا، جبکہ زمام بس ایک سرد آہ بھرتا حنان کو دیکھتا رہ گیا، کیونکہ زمام سے وہ سارا کچھ پہلے ہی لوٹ چکی تھی۔ اب تو اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھو، مجھے جانے دو، تمہارے پیسے مجھ پر ادھار رہے، زمام نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ لوگ یک زبان ہو کر بولی تھی۔ زمام نے آز بھری نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرائے اور اپنا پرس نکال کر ان لڑکیوں کو دیا، اور وہ لوگ وہاں سے چلی گئیں۔ عرفان صاحب بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ زمام کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ زمام مسکرا کر الماری کی طرف بڑھا اور پھر زینب کی طرف، اس کے پاس آ کر بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ وقت گزرا تو زمام نے زینب کے ہاتھ میں ایک ڈائمنڈ سیٹ تھما دیا، جسے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ میری زندگی میں خوش آمدید، بہت بہت خوش آمدید کرتا ہوں کہ میری محبت اس قدر تو ہوگی کہ تمہیں رونے نہ دیا۔ وہ مسکرا کر کہتا زینب کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گیا۔ نظروں کا تصادم ہوا۔ نظروں کا وہ پہلا تصادم کسی خاموش عہد کی مانند تھا جس نے دونوں کے دلوں میں بے اختیار طوفان برپا کر دیا تھا۔ لمحے کی وہ شدت جسے وقت کو تھما سی گئی ہو۔ زمام کی نگاہیں زینب کی آنکھوں میں جذب ہو چکی تھی، اور وہ ان نظروں میں چھپے سوالات دھڑکنوں کے شور میں سننے لگا تھا۔ دھیرے سے وہ مائل ہوا اور زینب کے لرزتے لبوں پر اپنی چاہت ثبت کر گیا۔ آنکھیں موند کر وہ جیسے کسی تشنا سفر کی منزل دے رہا تھا۔ زینب نے بھی اسے روکا نہیں، جیسے اس نے بھی اس لمحے کو خود میں اتار لیا ہو۔ زمام نے دھیرے سے زینب کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کیا اور نرمی سے اس پر سایہ فگن ہوا۔ اس کی انگلیاں زینب کے وجود کی لطافتوں کو چھوتی گئیں اور ہر لمس میں چاہت کی گہرائی کھلتی چلی گئی۔ پردے ایک ایک کر کے ہٹتے چلے گئے اور فاصلے دھیرے دھیرے مٹتے چلے گئے۔
زینب کی سسکیاں کبھی دھیمی تو کبھی تیز زمام کے لمس کی شدت کی گواہی دے رہی تھی۔ محبت کی سرگوشیاں اور سانسوں کا ارتعاش، جیسے کمرے میں کوئی خاموش دھن بج رہی ہو۔ زمام کے لب زینب کے جسم پر محبت کی بارش کرتے اسے ہر احساس سے ہم آہنگ کر رہے تھے۔ کبھی زینب کی سسکی کوئی اس کی انکہی داستان کہہ جاتی تو کبھی زمام کی آغوش میں وہ لمحہ ٹھہر سا جاتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جسم و جان ایک ہو کر محبت کی معراج کو چھو رہے تھے۔ کمرے میں گونجتی سرگوشیاں، بھاری سانسیں اور دلوں کی دھڑکنیں سب اسے ایک بندھن میں مکمل تصویر بن چکے تھے، جہاں لفظ خاموش تھے مگر جذبے بول رہے تھے۔ حنان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ آئی۔ ہمنا بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان نے اپنی شیروانی اتار کر ایک سائڈ پر پھینکی اور ہمنا کے مقابل آیا۔ ہمنا بھی اچانک چیختی حنان کے سینے سے لگی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب میں صرف تمہاری اور تم صرف میرے، ہمنا چہک کر بولی تھی۔ باتیں تو ہم نے بہت کر لیں موبائل پر، اب عمل کرنے کی باری ہے، اور تمہاری منہ دکھائی تمہیں کل صبح ملے گی۔ وہ کہتا ہمنا کو بیڈ پر گراتا، اس پر سایہ فگن ہوا تھا اور اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ ہمنا مسکرائی اور آنکھیں موند لی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی چاہیے مجھے میرا تحفہ۔ حنان گردن پر جھکا تو ہمنا منمنائی تھی۔ حنان نے گھور کر زینب کو دیکھا اور پھر واپس اس کے لبوں پر جھکا، چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوتا، اس کے جسم کی رعنائیوں کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتا، اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ کمرے میں ہمنا کی ایک درد بھری سسکی گونجی۔ حنان نے نرمی سے ہمنا کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کو الجھایا اور اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سسکیاں دباتا، شدت سے اس میں جذب ہونے لگا تھا۔ ہمنا سسکتی، آہیں بھرتی، اس کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑتی، آنکھیں موند گئی تھی۔ کمرے میں محض ان دونوں کی معنی خیز سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کمرے میں گونجتی معنی خیز سسکیاں اور ان کی دھڑکنیں کمرے میں ایک مدہوش سی دھن پیدا کر رہی تھیں۔